السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے اپنی سوچ کو بدلنا، اپنے ایکشنز کو بدلنا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی بدلتی ہے۔ وی بیسیکلی وانٹ ٹو ٹرانسفارم آور لائفس۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہونی شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے میرے چند سوال ہیں اور میں چاہوں گی کہ ان سوالوں کے بارے میں ہم سوچیں۔ کیا میرے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں؟ اور اگر میرے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں تو کیا میرے پاس ان کا جواب ہوتا ہے؟ مثلاً سب لوگوں کی جو میرے ارد گرد ہیں، اتنی ہیوی ایکسپیکٹیشنز مجھ سے کیوں ہوتی ہیں؟ یعنی میں ایز اے ینگ پرسن تھک جاتی ہوں بہت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کے، ان کو ہینڈل کر کر کے۔ جو ہمارے گھر میں بڑے لوگ ہیں، ہم سے عمر میں بڑے ہیں، وہ کیوں نہیں سمجھ پاتے یا ان کو کیوں لگتا ہے کہ ہمارے اندر میچورٹی نہیں ہے، ہم زندگی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اب میں سے کتنے لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوا ہے، بیٹا زندگی ایسی نہیں جیسے تم سوچتے ہو، آگے جا کے پتہ چلے گا۔ اور اس وقت جو میرا خون کھولتا ہے کہ ایسی باتیں مجھ سے کیوں کی جاتی ہیں، یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہوگا۔ میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، میں کچھ اور کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے کچھ اور ہے۔ سوسائٹی مجھے کوئی اور میسج دے رہی ہے۔ اور کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اچھا، جو میری زندگی میں چیلنجز ہیں، مجھے بہت سے ایموشنل چیلنجز رہتے ہیں، میں اپنی فیملی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، میرے بہت سے مسئلے ہر وقت چلتے ہیں۔ اف آئی ایم گیون دا اپرچونیٹی ٹو چینج ون تھنگ ان مائی لائف، ایک چیز میں اپنی تبدیل کر سکوں تو وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ اب میں نے آپ کے سامنے بہت سے سوال رکھے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی کچھ کہنا چاہے تو پلیز۔ مجھے پتہ ہے آپ کے منہ اس لیے بند ہیں کہ پیچھے مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اب ان کے سامنے ہم کیا بولیں گے؟ لیکن اگر کوئی بولنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے، کوئی اپنی بات کو ایکسپریس کرنا چاہے۔ مجھے لگتا ہے لوگوں کو ویسے ہائی ایکسپیکٹیشنز اس لیے ہیں کیونکہ وہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی دیکھتے ہیں جو میں خود میں نہیں پہچان پا رہی۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے ہم اس لیے کہ میرے اندر شاید کوئی ایسی خوبی ہے جو میں خود نہیں دیکھ پا رہی لیکن کسی اور کو نظر آ رہا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا لاجک آج کی کسی بھی کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ہٹ کرے گا؟ آپ اگر کسی بھی کالج یونیورسٹی کی لڑکی کو یہ بات بتائیں گی، وہ آپ کی بات سے ایگری کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ یس اور نو؟ نو، وہ آپ کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ وجہ بتائیں۔ میرا خیال میں جو کالج اسٹوڈنٹس اور جو آپس میں جو فرینڈس اور جو کولیگس ہوتے ہیں، ان کا بھی آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، اس لیے اس بات سے ایگری نہیں کریں گے۔ یعنی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایگری نہیں کریں گے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو بدلیں اور ہمیں کیوں یہ کام کرنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں، اور اس چکر میں آپ کے اندر جو کچھ ہے نا، آپ کو تو شاید خود بھی نہیں پتا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ بس اس گول کو میٹ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہم اسی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دوڑ تو ہمیشہ سے تھی، اگر میں اپنی جوانی میں جاؤں گی تو تب بھی دوڑ تھی، تب بھی امی سے یہ جملہ سننے کو ملتا تھا کہ یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اب یہ دوڑ کیوں اتنی زیادہ ہمارے لیے سٹریسفل ہو گئی ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ پکی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو سوشل میڈیا کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں لیتے، مجھے پتہ ہے میں کیا دیکھتی ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی سوشل میڈیا کا امپیکٹ لیتے ہیں؟ پکی بات ہے، سب ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مائیں تو ایگری کرتی ہیں، لیتے ہیں۔ ہم اس وجہ سے اپنے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے اس کو لا نہیں پاتے۔ تو آج ہم تھوڑا سا انہی ساری باتوں کو ڈائسیکٹ کریں گے۔ یعنی ایک زبانی ایسی بات کر دینا تو بہت آسان ہے،
मैं यहाँ बैठ के ढेर सारी ऐसी बातें कर सकती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और बहुत उसमें आपके लिए मज़े मज़े की बातें हों और आप सुनकर बड़े मलहूज़ भी हो जाएं और आप कहें भी कि बहुत मज़ा आया, हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखा, लेकिन एंड ऑफ द डे फ़ायदा कुछ ना हो। हमें वो बात करनी होती है और वो बात सोचनी होती है जिससे हमें फ़ायदा हो, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने आप को खुद ना बदलें, जो अपनी हालत पे खुद गौर नहीं करते। इससे क्या पता चलता है? लार्ज स्केल पिक्चर को चेंज करने के लिए हमें इंडिविजुअल पिक्सल को फिक्स करना होता है, वहाँ पे फिल्टर लगाना होता है। जब सिर्फ पिक्चर पे फिल्टर लगता है तो कई दफ़ा उसमें मसले बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप एक एक पिक्सल को देखते हैं, हम करते हैं ना जूम इन करके, मेरी शक्ल ठीक लग रही है, नहीं है तो डिलीट, दोबारा पिक्चर लो, ये नहीं ठीक आई, ये नहीं ठीक आई। सो इसी तरह ज़िंदगी में भी हमने बार बार अपनी इस पिक्चर को बदलना होता है। जितना हम इस पिक्चर को बदलते चले जाते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। पहले हम थोड़े से मसले मसाइल जो अपने हैं उनको समझेंगे और फिर हम इंशाल्लाह सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक ऐसा इंसान जो कि यंग है आजकल के दौर में, उसकी ज़िंदगी में क्या हर्डल्स हैं, क्या बातें हैं जो उसको कंफ्यूज करती हैं और उस सलूशन तक नहीं जाने देती, जिससे ज़ुबानी तो हम एग्री कर जाते हैं, दिल में भी कभी कभी आवाज़ उठती है कि जो बताया जा रहा है वो दुरुस्त है, बट इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं है हमारे पास, हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। यही फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स की भी रहती है, यही फ्रस्ट्रेशन यूथ की भी रहती है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे अंदर कन्फ्यूजन्स बहुत होती हैं जब हम यंग होते हैं, और आइडेंटिटी की कन्फ्यूजन होती है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है, हर हिसाब से कि कैसा मुझे होना चाहिए और बाकी लोग क्या चाह रहे हैं। इस कन्फ्यूजन में हम बैठे रहते हैं कि कभी हम अपने घर वालों की बात सुने या अपनी बात सुने, अपने दिल की बात सुने, अपनी ख्वाहिशात की बात सुने, किस चीज़ के पीछे जाएं। और फिर जो बात हो रही थी, सोशल कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, और जितना सोशल कंपैरिजन होता है वो हमारी सेल्फ इस्टीम को लो करना शुरू कर देता है। आपकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाएगी तो फिर आपसे फैसले नहीं किए जाएंगे। और सेल्फ इस्टीम क्या होती है, यूथ बहुत अच्छी तरह समझता है, माई नहीं समझती। क्या होता है सेल्फ इस्टीम? योर ओन रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। आप अपने आप को किस नज़र से देखते हैं? आप अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते हैं? आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ सलाहियतें दे के पैदा की है, तो आपकी सेल्फ इस्टीम हाई होगी। आपको बहुत क्लैरिटी से पता होगा कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ रखी हैं और मुझे किन क्वालिटीज़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर जब आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको कंपैरिजन्स मिले, या ये कि आपको बहुत ज़्यादा लेबल्स मिले, तुम कुछ नहीं करती, ये कर नहीं सकती, बहन को देखो, कज़न को देखो, फलां को देखो, और ये बातें लगातार बचपन से जवानी तक चल रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने आप को अच्छा इंसान नहीं समझते। हालांकि अब साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब आप जवान हो जाते हैं और फ़र्ज़ करें आपने बहुत सारे कंपैरिजन देखे भी हैं, तो आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कि अब मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगी। आप अपने सेल्फ इस्टीम को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमने ये जो लो सेल्फ इस्टीम का कीड़ा इतना पाल लिया होता है कि फिर हम ना आपस में बात इस तरह करते हैं। जब हम फ्रेंड के साथ बैठते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि तुमने मज़े का ये काम किया, तो कहती है हाँ मैंने भी बड़े मज़े का काम किया, तो हम कहते हैं पता है मेरी सेल्फ इस्टीम बड़ी लो है, तो हम कहते हैं हाँ मेरी भी बहुत लो है, क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया कि मेरी सेल्फ इस्टीम तो बिल्कुल ठीक है। हाँ बचपन में मुझे चैलेंजेस थे, लेकिन जब मैं मैच्योर हुई तो मैंने अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम कर लिया, तो फिर मज़ा नहीं रहेगा ना। मुझे तो वो एक विक्टिम चाइल्ड बनना है, मुझे सबको बताना है कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि फिर उसके बाद अगली बात आएगी कि तुम सेल्फ हार्म के लिए क्या करती हो, तुम सुसाइडल प्लान्स क्या बनाती हो और मैं क्या बनाती हूँ, तुम्हें कितने पैनिक अटैक्स होते हैं। और अगर मैंने कहा मुझे पैनिक नहीं होता, मैं बड़ी खुश हूँ, अम्मा अब्बा से भी राज़ी हूँ, घर में भी खुश हूँ, काम भी ठीक कर रही हूँ, तो आई एम नॉट अ नॉर्मल जेन जी। मेरे पास कोई स्टोरी होनी चाहिए, कोई विक्टिम स्टोरी ज़रूरी है। अगर विक्टिम स्टोरी नहीं होगी तो फिर मैं क्या करूँगी। यानी मैं जब यंग थी तो मैं भी बहुत विक्टिम स्टोरीज क्रिएट करती थी,
لیکن کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا نا تو وہ وکٹم سٹوری اماں کی ایک ڈانٹ اور ایک نظر اٹھا کے دیکھنے سے وہی دب جاتی تھی, اس کا جنازہ اور دفن ہو گئی. لیکن اب وہ جنازہ بھی نہیں ہوتا, دوبارہ اس کو بچا لیا جاتا ہے, دوبارہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے, دوبارہ وہ کچھ کام کرنے لگتی ہے, دوبارہ اس کو ریسسیٹیٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اسی طرح اس کنفیوژن میں انسٹاگرام, ٹک ٹاک ورسز ریالٹی کا بہت بڑا رول ہے. لائف ایگزسٹ آؤٹ سائڈ دیز ڈومینس, یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم جو سٹوری دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آج کل سٹوری یہ آ رہی ہے کہ آپ کے پیرنٹس ابیوسو ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں مائی پیرنٹس آر ٹاکسک. ویسے میں نے ریئلائز کیا ہے, کیوں؟ اماں نے کہا تھا صبح ناشتہ کرو. بہت کنٹرولنگ بیہیویئر ہے میرے پیرنٹس کا. کیا کنٹرول کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنا کمرہ صاف کرو. میرا کمرہ ہے, مائی اسپیس, آئی ایم کمفرٹیبل. تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ یہ کیوں مجھے بار بار کہتے ہیں؟ دے کنٹرول می. میری سب فرینڈس جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, کھا رہی ہیں, کانسرٹ پہ جا رہی ہیں, وہ مجھے جانے نہیں دیتے. بہت کنٹرول ہے, سفوکیٹنگ ہو گیا یہ کنٹرول, مجھ سے سروائیو نہیں کیا جا رہا. تو یہ ہے آئیڈینٹی کی کنفیوژنس. یہ آپ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اف یو وانٹ ٹو ٹرانسفارم یور لائف. پھر ہمارے آندھی طوفان ہیں جذبات کے, اتنے موڈ سوئنگز ہیں, دوستیاں ہو رہی ہیں, ٹوٹ رہی ہیں. اچھا آپ کے نہیں میں تو آئی ایم ناٹ انٹو بوائز, مجھے تو لڑکے اچھے نہیں لگتے, لیکن فیمیل فرینڈس کے ساتھ بھی ہم نے ہنگامے مچائے ہوئے. آج اس نے یہ کہہ دیا, شبانہ نے یہ کہا, فرزانہ نے یہ کہا, تہمینہ نے یہ کہا, مریم یہ بول رہی تھی, فاطمہ نے یہ بولا تھا, اور آسیہ کو دیکھا تھا وہ کیسے بات کر رہی تھی, اور فرخندہ یہ کہہ رہی تھی. یا اللہ طوفان. اور اچھا ہم گھر میں تو کسی کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ امی تو پہلے ہی کہتی ہیں تمہاری دوستیں اچھی نہیں ہیں. اور اگر ہم نے ذرا کہہ دیا کہ اماں وہ فلاں لڑکی نے یہ کہا, وہ کہیں گی دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا اس سے دوستی نہ کرو. تو ہم پھر اپنے آپ میں بیٹھے اس گتھی کو سلجھا رہے ہوتے ہیں, اور ہم اتنے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں, اور کنٹینیوس جب ہم وہ مائیں دیکھ رہی ہیں نا بیٹھی میں ٹک 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 چل رہا ہے, وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, کسی کو سٹوری سنائی جا رہی ہے, مزری سٹوری سنائی جا رہی ہے, اس گروپ میں ڈالی جا رہی ہے, یہاں سے کاپی پیسٹ ہو کے دوسری جگہ ڈالی جا رہی ہے, اس کو ان باکس کیا جا رہا ہے, پھر گروپ میں ڈالی جا رہی ہے. اور آپ سوچیں اس سے آپ کے جذبات کیسے رولر کوسٹر پہ ہوتے ہیں, کتنے طوفان ہیں جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے, انسیٹ طریقے سے ہے. اگر سب کھانا کھا رہے ہیں اور اپنی تصویر لگا رہے ہیں تو ہم نے بھی ڈیسپریٹلی اسی جگہ جانا ہے, چاہے وہ مہنگا ترین بیکار ریسٹورنٹ ہے, ہم نے جانا ہے, ہم نے تصویریں لگانی ہیں, اور ہم نے بتانا ہے کہ ہم بھی سب چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. تو ہمارے جب یہ سیٹلڈ نہیں ہوتے جذبات, تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس عمر میں آ کے, پھر جج کر رہے ہوتے ہیں زندگی کو جذبات کی نظر سے. وہ لینز ہے ہمارا, انٹیلیجنٹ طریقے سے نہیں ہم دیکھ پاتے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ جوان ہوتے ہیں, لیکن آپ کے یہ جو اس وقت کرنٹ ٹائم میں جو جین زی چل رہی ہے نا, ان کے لیے طوفان بہت بڑے بڑے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کلائمیٹک چینج آ گئی ہے نا, پہلے اس طرح کے کلائمیٹک وہ کلاؤڈ برسٹ اور اس طرح کے وہ جو ایکسٹریم ویدر چینجز نہیں ہوتی تھی, تو اسی طرح اب ہمارے دماغ میں بھی وہ ایکسٹریم ایموشنل چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں. اور میں تو اب جین زی سے آگے جین الفا کا سوچنا شروع ہو گئی ہوں. میں کل بیٹھ کے سوچی تھی کہ مجھے اب جین الفا سے ریلیٹڈ مٹیریل بہت سارا پڑھنا ہے, کہ اللہ نے اگر اتنی زندگی دی کہ ان میں سے بھی بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا, ان کے لیے پلان کرنا ہے. اب جین زی تو جو بن گئی, ان کی باتیں سمجھ آ گئیں کہ وہ کن کرائسس سے گزر ہیں. اللہ کرے ماؤں کو بھی سمجھ آ جائے, والدین کو بھی سمجھ آ جائے, اساتذہ کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. تیسرا جو بڑا چیلنج ہے, جو ہرڈل بن جاتا ہے آپ کے راستے میں, رکاوٹ بن جاتا ہے کہ آپ کیسے سیکھیں گے, وہ آپ کے برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں, دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری پیشانی کے پیچھے ایک حصہ رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس. یہاں سے ہم فیصلے کرتے ہیں, اس حصے سے ہم فیصلے کرتے ہیں.
اور یہ میچور ہوتا ہے تقریباً جب ہم 25 سال کے ہو جاتے ہیں. 25 سال سے پہلے اس کے اندر اممیچور ایلیمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں جلدی میچور ہو جاتا ہے جب وہ اس کو زیادہ پالش کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں اچھی طرح سے, لیکن ہم میں سے زیادہ تر کو, یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ زیادہ تر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اب آپ سوچیں, آئیڈینٹی کے کرائسس چل رہے ہیں, جذبات کے کرائسس چل رہے ہیں, پری فرنٹل کارٹیکس آپ کا بھی اتنا میچور نہیں ہوا, لیکن آپ اپنے آپ کو بہت پھنے خان سمجھ رہے ہیں, بڑی سپر ہیرو سمجھ رہے ہیں, اپنے اماں ابا سے زیادہ انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اماں ابا کو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کا فرق نہیں سمجھ آتا, یا یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ لوڈ ہوتی ہے چیز تو میرے تک بھی آتی ہے تو تمہارے تک بھی آتی ہے, اسے تمہیں بھی بھیجی. آپ بار بار بتاتے ہیں اماں انہوں نے پوسٹ لگانی ہوتی ہے اور جتنے لوگ ایڈڈ ہیں ان سب تک آتی ہے. یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا ماں باپ کو کہ یہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں. اس کی وجہ سے ہم اپنی ججمنٹس پہ زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو ایک وزڈم ہمیں مل رہا ہوتا ہے, جو لوگ زیادہ ہم سے میچور ہیں ہم ان کے وزڈم کو نہیں دیکھتے. پھر کچھ سائنٹیفک فیکٹ ایسے بھی ہیں کہ جو ٹین ایجرز کا برین ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے, اس میں ڈوپامین بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور امپلس کنٹرول ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جب آپ کے دماغ میں ڈوپامین بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور امپلس کنٹرول نہیں ہوتا, تو آپ اکثر جو فیصلے کرتے ہیں وہ بہت رسکی ہوتے ہیں. اس میں ایلیمنٹ آف ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے, تھرل زیادہ ہوتی ہے, ڈیرنگ کام کرتے ہیں. جتنا ڈوپامین زیادہ ہوگا آپ کا اتنے آپ ایسے فیصلے کریں گے جو غلط ہوں گے. جو لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں ان کا ڈوپامین بہت ہائی چلا جاتا ہے, اسی لیے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. یا جو لوگ اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں اس وقت بھی ان کا ڈوپامین بہت ہائی ہوتا ہے, رسکی فیصلے کرتے ہیں, بعد میں ان کو خود بھی نہیں سمجھ آتی میں نے یہ کام کیسے کیا تھا, میں نے یہ کیسے سوچا تھا, اور وہ لگاتار یہ چیزیں پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ پھر انسان کو فیوچر میں یہ نہیں دیکھنے دیتی ہے کہ جو جس ڈائریکشن میں میں جا رہی ہوں, جس سڑک پہ جا رہی ہوں, یہ مجھے کھائی میں گرائے گا اگلے 10 سال میں, یہ نہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے سیشن میں ہم یہ سیکھ لیں کہ میں اپنے جذبات کو کیسے مینج کروں, جب کلائمیٹک چینج میرے اندر آئی بھی ہے اس کو کیسے ٹھیک کروں, اس سوشل میڈیا کے ساتھ, اس پیئر پریشر کے ساتھ میں کیسے اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کروں. انہی چیزوں کو میں نے سیکھنا ہے, انہی باتوں کو میں نے انڈرسٹینڈ کر کے اپنی لائف میں تبدیلی لانی ہے. اگلا سوال یہ آتا ہے, جو بڑے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں سمجھتے یہ بات کہ میرا انوائرمنٹ بدل گیا ہے, کیوں نہیں ان کو یہ باتیں سمجھ آتی, وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا وہ اپنی جوانی بھول گئے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی جوانی میں کوئی غلط کام کیا ہی نہیں, ہم تو بہت اچھے بچے تھے, ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. نانی اماں سے پوچھو, دادی اماں سے پوچھو, وہ بھی بھول گئی ہیں. وہ بھی کہتی ہیں میرے بچوں نے تو کبھی تنگ نہیں کیا. تو میں کہتی ہوں ذرا باریکی سے دیکھے. مجھے بھی اب لگتا ہے میرے بچوں نے کبھی تنگ نہیں کیا, لیکن جب میں ذرا سا غور سے سوچوں تو مجھے وہ بھی یاد آتا ہے جب بچے پیدا ہوئے تھے کس طرح روتے تھے, سائی سائی رات میں جاگتی تھی. جب بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے تو پڑھائی صحیح نہیں کرتے تھے, وہ بھی یاد آتا ہے میں کتنی فرسٹریٹ ہوتی تھی. جب میں بہت باریکی سے دیکھوں, اوپر سے لگتا ہے کہ وہ وقت گزر گیا نا. جب آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہو تو کتنی بری حالت ہوتی ہے, اور جب وہ پیٹ کی درد ٹھیک ہو جائے پھر لگتا ہے ہم نے اتنی نہیں تھی, ویسا مسئلہ نہیں تھا. یعنی اور جتنا ٹائم گزر جائے, 2 مہینے گزر جائیں تو پھر ویسے ہی بھول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں تھا لیکن بس ٹھیک تھا, ہو گیا, کیونکہ یو ہیو اوور کم دیٹ ٹائم. تو جو ہم سے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ دنیا میں رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا, ایک ہی فون تھا, اماں ابا کے کمرے میں یا لاؤنج میں, کتنی دیر استعمال کریں گے, کیا کریں گے اس پہ. ایکسپوجر بہت کم تھا, ایکسپوجر خاندانوں میں ہوتا تھا, باہر کا نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں پتا چلتا تھا پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو کوئی اخبار پڑھے گا تو پتا چلے گا, ٹی وی پہ کوئی خبر آئے گی پتا چلے گا, اور ٹی وی پہ جو خبریں تھیں وہ بھی تھوڑا دیر سے پہنچتی تھی. اسی طرح سے آئیڈینٹی کرائسس کے پریشر بہت کم تھے. آپ نے اسکول کالج میں جانا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ملنا ہے دوستوں کو, کبھی کبھار پرمیشن ملتی تھی گھر سے باہر جانے کی. خاندان میں اتنے بزی ہوتے تھے, اب خالہ, ماموں, چچا, تایا, پھپھو وہ آ رہے ہیں, فلاں رشتہ دار آ رہا ہے. برادریاں بڑی بڑی تھیں, وہ ہم انہیں کو ملتے تھے, یہی ہمارا سوشل سرکل ہوتا تھا. تو ان میں تو آپ کا وہ
طور طریقہ بڑا پروٹیکٹڈ سا ہوتا تھا. تو اسی لیے جو آپ سے عمر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو جین زی اس وقت ہے ان کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے. تو آپ سے پہلے جو جین زی سے پہلے والی جو جنریشن ہے جی, ملینیلز, انہوں نے پہلے دیکھا کہ انٹرنیٹ نہیں تھا, پھر دیکھا انٹرنیٹ آیا, پھر دیکھا کہ انٹرنیٹ کی تباہیاں آئیں, وہ پھر بھی ذرا دیکھ رہے ہیں. جو جین زی ہے نا, انہوں نے صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا, اے آئی دیکھا ہے, اور وہ ان کی تباہیوں کو نہیں سمجھ رہے. وہ بڑے ویل سیٹلڈ ہیں اس چیز کے ساتھ, لیکن وہ اسکلفل نہیں رہے ہیں اتنے. ٹھیک ہے, اب وہ اسکلفل نہیں ہیں, تو اب انہوں نے اگلی جنریشن کو پالنا ہے, اور یا اس سے اگلی جنریشن کو پالنا ہے. اب اس کا پتہ نہیں کیا نام رکھا جائے گا, جین بیٹا, جین الفا, پھر جین بیٹا. تو جین بیٹا تک انہوں نے جانا ہے. اب انہوں نے جین بیٹا تک جب جانا ہے تو اب آپ امیجن کریں وہ اسکلفل نہیں ہے. یعنی میری امی نے ایک آنکھ سے دیکھا تو مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے اپنی بچی کو 6 دفعہ آنکھیں دکھائیں تو اس کو بھی کچھ شاید تھوڑا سا سمجھ آ گیا. لیکن اب جو جین زی ہوگی, اگر وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے اور آگے دنیا میں جائیں گے تو وہ کتنی دفعہ آنکھیں ماریں گے کہ ان کے بچوں کو سمجھ آئے. ویسے تو ہم نے اس کا سلوشن نکالا ہوا ہے, ہم نے شادی نہیں کرنی ہے, بچے بھی نہیں پیدا کرنے, جو مرضی کرتے رہیں گے. لیکن الٹیمیٹلی ہم کریں گے, شادی بھی کریں گے, بچے بھی پیدا کریں گے, اور تباہیاں بھی پھیریں گے, وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہمارے بڑوں کو نہیں سمجھ آتی, دیٹ واز اے ڈفرینٹ ورلڈ. لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے لیے اس سے بھی بڑا چیلنج ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کیا, اگلے آنے والے جو نسلیں ہیں, چاہے اگر آپ شادی نہیں بھی کرتے, بچہ نہیں بھی پیدا کرتے, ڈیل تو کرنا ہے نا ان کے ساتھ ایز اے سوسائٹی. تب کیا کریں گے؟ تب بھی آپ ہر جگہ سٹک رہیں گے. دوسرا جو مسئلہ ہے جس میں ہمیں بیریئر ہوتا ہے اپنے بڑوں سے بات کرتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ وہ جو بات بولتے ہیں وہ بولتے ہیں ایکسپیرینس سے. ان کے تجربات بہت سارے ہوتے ہیں, تجربات نے بتا دیا ہے ان کو کہ یہ آپ کام کریں گے نا تو یہاں جائیں گے. آپ لاہور کی موٹر وے پہ چڑھ کے پشاور نہیں پہنچ سکتے بیٹا. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم پہنچیں گے, اور جب تک ہم پہنچیں گے تب ہم پھر گھبرائیں گے. ہم کہیں گے اب میں نے غلط فیصلہ کر لیا, اب میں کیا کروں. اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ نہیں کہیں گے کہ میری امی نے مجھے سمجھایا تھا, ہم کہیں گے میری امی کو چاہیے تھا کم از کم 8-10 دفعہ ڈفرینٹ لینگویج میں مجھے سمجھاتی, انہی کا قصور ہے. یعنی ہم بلیم بھی انہی کو دیتے رہتے ہیں پھر. تو ایکسپیرینس ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کبھی کبھی کوئی کوکنگ کورس کرتے ہیں تو آپ کپس اینڈ سپونز اور پتہ نہیں میئرمنٹس میں رہتے ہیں, اور امی آتی ہیں 6 چیزیں ڈالتی ہیں, یوں چکھتی ہیں, پھر ذرا سا اور ڈالتی ہیں, اور A1 کھانا بنا دیتی ہیں. بیکاز انہوں نے شاید کپس اینڈ سپون سے ہی شروع کیا تھا, بٹ ود ایکسپیرینس شی ہیز لرنڈ کہ میں نے کیسے لے کے چلنا ہے. ایکسپیرینس انہیں بتاتا ہے. ہم بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں, الماری کھولی تھی, دھڑم ساری چیزیں گر گئی تھی, اب ان کو سمیٹنا کیسے ہے. لیکن اماں کیونکہ اتنے سالوں سے کر رہی ہیں, وہ آ کے بیٹھتی ہیں, وہ بڑے مزے سے بتاتی ہیں اس کو ایسے رکھو, اس کو ایسے رکھو, اس کو ایسے رکھو, اور وہ کر لیتی ہیں. جب وہ ینگ تھی ان کو بھی نہیں سمجھ آتی تھی, ان کی بھی الماری میں سے دھڑم ہی نکلتا تھا. لیکن اب انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ کون سے کام کو کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو ایکسپیرینس. ہم سمجھتے ہیں ہمیں ایکسپیرینس ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے جذبات سے. اور دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے تجسس, کیوریوسٹی. تو جب ہم کیوریس ہوتے ہیں نا تو ہم, تجربہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تجربہ بتاتا ہے کہ یہ جو کمرہ ہے نا اس میں تالا لگا ہوا ہے نا, اس میں نہ جاؤ, بس لاک لگا ہوا ہے چھوڑ دو. لیکن ایموشن اور کیوریوسٹی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے, کھول کے دیکھنا چاہیے, چابی ڈھونڈنی چاہیے. جب سارے ادھر ادھر ہوں تو چابی لگانی چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس ایموشن اور کیوریوسٹی کی وجہ سے غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ناٹ آلویز, لیکن لاٹ آف ٹائم. وہ تجربے سے سیکھ کے پہلے رک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, ہر چیز پہ نہ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اب وہ کہتے ہیں بیٹا تمہیں نہیں پتا, زمانہ بہت خراب ہے, یہ مسئلے, وہ صحیح ٹرمز نہیں بولتے جس سے ہم پٹ آف ہو جاتے ہیں
اور ہمیں پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ نہ والدین مکمل طور پہ غلط ہیں اور نہ آپ لوگ جو ینگ لوگ ہیں مکمل طور پہ غلط ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے صحیح پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ لے کر آنا ہوتا ہے. ایک سینگ میں پڑھی تھی کہ تجربہ وہ چراغ ہے جو انسان کے پیچھے جلتا ہے. سامنے کا راستہ نوجوان کو خود روشن کرنا ہوتا ہے. تو پیچھے سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس. اب آپ اگر اس لائٹ میں کچھ دیکھتے ہیں تو آپ نے آگے بڑھتے ہوئے اب اس لائٹ کو بہترین کرنا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ینگ مائنڈ سوچ رہا ہے اور ایک بچی کی جو بھی تھاٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. بیکاز آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لینے کی عادت ہونی چاہیے. آپ کو اپنی باؤنڈری کے اندر یہ سوچنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ پہلے مجھے تو پتا ہو کہ میں ٹھیک کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. جیسے ہمیں سوچ آتی ہے بہت کامن سی جو سوچیں ہیں جب ہم ینگ ہوتے ہیں, مجھے آزادی چاہیے, مجھے فریڈم چاہیے, مجھے اپنی پرسنل اسپیس چاہیے. یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ میں میچور ہوں. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہی ہوں یہ خواہشات کی بنیاد پہ ہے یا یہ کسی اصول کی بنیاد پہ ہے. اگر خواہش کی بنیاد پہ ہوگا تو آپ کے پاس ڈائریکشن کوئی نہیں ہوگی. مثلاً آپ کہتے ہیں امی مجھے بار بار مشورہ نہ دیں, میں نے بہت انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اچھا امی کہتی چلو بیٹا کرنا کیا ہے؟ کوئی پلان نہیں, میں کچھ کر لوں گی, بس آپ مجھے نا ابھی ٹینشن دے رہی ہیں نا آپ مجھے, اس لیے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کو اندازہ ہے, آپ کہتے ہیں میں نے مثلاً بزنس شروع کرنا ہے. اچھا بیٹا کون سا بزنس؟ امی سوچ لوں گی نا جب شروع کرنا ہوگا. بیٹا اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آ جائیں گے نا. اب یہ ایسے جب ہم آنسرز دے رہے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصولی بات نہیں ہم کر رہے. اصولی بات ہوتی ہے تو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ امی میں سوچی تھی کہ مثلاً میں کیک بہت اچھے بناتی ہوں اور میں نے انسٹا کا پیج بنایا ہوا ہے, اس پہ میں اپنی تصویریں وغیرہ نہیں ڈالتی, تو میں کیک بنا کر وہاں ایڈورٹائز کرتی ہوں اور ہمارے فلاں جگہ ہوتی ہے وہاں میں بیک سیل لگا سکتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں, اور میری جو پاکٹ منی ہے میں اس سے شروع کروں گی اور جو پھر پیسے بچیں گے ان کو میں ایسے یوز کروں گی. فرق محسوس ہوتا ہے کہ آپ اصولی فیصلہ کر کے اپنے والدین سے ڈسکس کریں کہ مجھے فریڈم چاہیے, مجھے اسپیس چاہیے, اور ایک آپ کیا کریں اپنی جذبات کی بنا پر کوئی بھی بات کریں.